اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الہی آمین الہی آمین۔ چلیں، کل تک تو ہم نے کیا تھا، حرکات پہ تھوڑا ورک کیا تھا، کام کیا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے نماز کا کچھ پارٹ کیا ہے اور آج سورہ الفاتحہ کی باری ہے، مگر یہ کہ اس سے پہلے ہم مخارج کریں گے آج، ٹھیک ہے؟ مخارج پہ زیادہ زور ہوگا۔ ابھی تک ہم حرکات پہ زیادہ تھوڑا فوکس تھا اور مخارج بھی کیے تھے، مگر آج میں چاہتی کہ تھوڑا سا مخارج پہ زیادہ زور ہو، اور حرکات بھی انشاءاللہ کریں گے، یعنی زیر زبر پیش کو کتنا ہم نے لمبا کرنا ہے اس کی بات بھی کریں گے، مگر مخارج کو تھوڑا سا ہم ٹچ کرتے ہیں۔ مخارج کیا ہوتے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ اب آپ نے مجھے جواب دے سکتے ہیں، مگر جس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی شور ہو رہا ہو تو کوشش کریں کہ یا تو وہاں سے سائڈ پہ چلے جائیں یا پھر شور کو سائڈ پہ کر دیں، اور اس کے بعد اگر وہ مجھ سے بات کریں گے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم مل کے کوئی بھی مسئلہ حل کریں یا کوئی سمجھیں، کہیں آپ کو کوئی سوال ہو پوچھیں، کلاس کی طرح، کیونکہ ہماری کلاس ہے۔ تو مخارج کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ السلام علیکم۔ جی میں بتاؤں؟ جی ضرور بتائیں۔ مخارج حروف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ جی، حروف کے نکلنے کی جگہ، یعنی کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، جیسے با لپ سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور جو جیسے غنہ ہے، میم، جیسے ہم کہیں میم جو ہوتا ہے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، مگر اس کا غنہ ناک سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ میم کے غنے کی آواز ناک سے آتی ہے، منہ سے نہیں آتی۔ مگر یہ ہے کہ اور یہ ہمیں دیکھنا کہ مخارج کتنے ہوتے ہیں، اور یہ سارے دیکھیں آپ کے پاس پوری لسٹ ہے، مخارج کی پوری لسٹ ہے۔ آج ہی ہم ساری نہیں کریں گے، مگر یہ ہے کہ کچھ حصہ کر لیں گے۔ تو مخارج کسی بھی حرف کی اپنی جگہ جہاں سے وہ نکلتا ہے اس جگہ کا نام ہے، یعنی کہ وہ کہاں رہتا ہے، سمجھے کہ اس کا ایڈریس ہے، اس کا پتہ ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو وہ ہم نے دیکھنا ہے، اور پھر اس میں کہ کہاں رہتا ہے اور کیسے رہتا ہے، یعنی کس طرح ادا کیا جاتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ اچھا دیکھیں کتنے وہ لفظ آپ کو کتنے حروف نظر آ رہے ہیں، ہم کو کاؤنٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ 1 2 مطلب سب کو دیکھتی ہوں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 and 29۔ ٹھیک ہے، 29 عربی میں ہوتے ہیں، جبکہ اردو میں اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں پے بھی ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، چھ بھی ہوتا ہے، اور جی ہاں جی، اور یہ بھی ہوتا ہے، یہ رے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لفظ عربی میں نہیں ہوتے، مگر عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے جو ایکچوئل ہے وہ عربی کا، اور لوگ اور جیسے دعات جو ہے یہ ایکچولی عربی کا لفظ ہے، جو کہ ہمارے اس زوات کے نام سے بولا جاتا ہے، بٹ یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس عربی کا میں سمجھے کہ عربی میں یہ لفظ میں ہی اس کا مقام تھا، اسٹارٹ ہی وہیں سے ہوا، اس لیے عربی زبان کو لینگویج آف دعات بھی کہتے ہیں، یعنی کہ زبان دعات کی زبان، یعنی کہ وہ زبان جس میں دعات ہے جو کسی اور میں نہیں ہے۔ تو ہم جو اردو میں پڑھتے ہیں ایکچولی ہم عربی کے اس لیٹر سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بٹ ہم اردو میں کیا کرتے ہیں، زوات، جیسے رمضان، اس طرح۔ تو مگر یہ کہ جب ہم عربی پڑھیں گے تو پھر ہم رمضان نہیں، ہم پھر اس وقت رمضان کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اردو میں جب جو کچھ کہیں، یہ میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ آج سے آپ نے گھر میں رمضان کی بجائے رمضان کہنا ہے، ہم جب اردو بول رہے ہیں تو ہم پھر اردو ہی بول رہے ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہم عربی پڑھیں گے پھر اس وقت زواد نہیں پڑھیں گے، وَلَضَّالِّينَ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ روزہ نہیں، روزہ
وہ تو خیر دوسرے سے ہوتا ہے، مگر زو نہیں پڑھیں گے، یہ آپ یاد رکھیں. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا کہ 4 حروف ہیں جو ایک جیسے بولے جاتے ہیں، یعنی کہ اردو میں ہم عموماً ایک ہی طرح پڑھتے ہیں. یہ توئے والا زو، دال دال والا زال، اور زا اور دواد. یہ اس کو عربی میں بھول جائیں کہ اب ہم نے سب کو ایک جیسے پڑھنا، ہم نے ایک جیسا نہیں پڑھنا. ہر ایک اپنا مخرج ہے، یعنی اس کا اپنا ایڈریس ہے اور اس کا اپنا پڑھنے کا طریقہ ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ہم نے اس کو بھول جانا ہے کہ ہم نے عربی میں ہم نے فارسی نہیں پڑھنی. یہ ہم پڑھتے ہیں نا دعا اردو والے سٹائل میں، سواد زواد، یہ ایکچولی ایرانی سٹائل ہے، فارسی کا سٹائل ہے. فارسی پڑھیں بے شک، مگر جب ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، جب ہم قرآن پہ آتے ہیں تو پھر یہ سب بھول جائیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اوپر لکھا ہے مفرد کہتے ہیں ایک. یہ آپ نے دیکھا ایک کو کہتے ہیں کیونکہ ایک ایک لفظ ہے نا، ایک ایک لیٹر، الف با تا سا، اس کو ایک ہے. حروف، مفرد حروف بلا ترتیب. بلا کا مطلب ترتیب میں نہیں ہے. اور ترتیب میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کو گروپنگ کی گئی ہے کہ کون کہاں رہتا ہے. ٹھیک ہے، کون کہاں رہتا ہے. جیسے کہ آپ یہی دیکھیں نا کہ کسی کا ایڈریس ہے صدر میں رہتا ہے، سپوز صدر، ٹھیک ہے، صدر میں رہتا ہے. اب صدر میں سارے وہ ایسے لوگ تو نہیں رہتے کہ جو کہ اسمارٹ سے ہیں. ٹھیک ہے، سارے ایسے نہیں رہتے کہ جو سارے فیئر ہیں، رنگ ان کا صاف ہے، مختلف رہتے ہیں. تو اس حساب سے کہ ان کے وہ کس طرح ادا ہوتے ہیں، کہاں سے ادا ہوتے ہیں، اس کی بیس پہ اس کی ڈویژن ہوئی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ ہا جو ہے یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. اس آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو کہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ دونوں ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ہی جگہ رہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ایک ہی گھر میں 2 مزاج والے لوگ رہتے ہیں نا، ایک ہی گھر ہوتا ہے، ایک ہی گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، مگر ایک غصے والا ہوتا ہے، ایک پیار والا ہوتا ہے. 2 جڑواں بہن بھائی بھی ہوں تب بھی کیا ہوتا ہے، ایک زیادہ اچھا ہوتا ہے، ایک کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے، دوسرا دوسری چیز میں ہوتا ہے. تو یہ دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں. اور اس ایک گھر کا نام ہے حمزہ. حمزہ اس جگہ کا نام بلکہ کیا ہے، اس کو یاد ہے سب سے کہاں رہتے ہیں؟ اقصی الحلق. اقصی الحلق، ان کا نام ہی اقصی ہے نا، مطلب اقصی کا مسجد اقصی سے، جیسے مسجد اقصی دور ہے تو حلق اس سے یاد کرنے کے لیے. جی، مسجد اقصی دور ہے، ٹھیک ہے، اس سے یاد کر لیں. اور بس یہ اس کا ایڈریس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا ایڈریس ہے کہ اقصی الحلق سے یہ ادا ہوتے ہیں. یعنی حلق میں بھی دور کا جو حصہ ہے، اگر ہم منہ کی طرف سے چلنا شروع کریں نا، سوچنا شروع تو اس کے بالکل نیچے آگے چلے جائیں، حلق کے کونے میں جا کے جو سب سے آخری حصہ ہے وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے. اسی طرح اس سے تھوڑا سا اوپر آ جائیں تو پھر ادھا کیا ہوتا ہے، عین ہا ادا ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے اوپر ان کا گھر ہے. جیسے کوئی ہوتا ہے نا، فلیٹس ہوتے ہیں پاکستان انڈیا میں، فلیٹس ہوتے ہیں یہاں، اور دوسری جگہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کہتے ہیں. فلیٹس کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ نیچے والے فلیٹ، نیچے والے پورشن میں حمزہ ہا رہتے ہیں، اس سے اوپر والے جو پورشن ہے اس میں عین ہا رہتے ہیں، اور اس سے اوپر والی جگہ پہ غین خوا رہتے ہیں. سب حلق میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. حلق ایک ایریا ہے جس میں تینوں 6 لیٹر رہتے ہیں، مگر یہ کہ 2 کے جوڑے کی شکل میں. تو حمزہ اقصی الحلق کہتے ہیں سب سے دور کا حصہ. پھر مڈل میں جو ہے اس کو وسط کہتے ہیں. وسط اردو میں بھی ہوتا ہے نا، وسط الحلق، ٹھیک ہے، وسط الحلق، حلق کا درمیانہ حصہ. اور وہاں سے عین ہا، یعنی یہ ان کا گھر یہاں پہ ہے، اور پھر غین ہا کا گھر کدھر ہے، اس سے بھی اوپر والے اس میں پورشن میں، ٹھیک ہے. اس کو ادنا کہتے ہیں، ادنا دنیا، ادنا کہتے ہیں قریب کو، ٹھیک ہے، ادنا الحلق. اور ایون دنیا بھی اسی لفظ سے بنا ہے. دنیا آپ دیکھیں اسی لفظ سے بنا ہے. دنیا قریب کی چیز ہے نا، اور اس کے مقابلے میں آخرت دور کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو دنیا اور ادنا دونوں اصل میں ایک ہی سے بنے ہیں. تو ادنا الحلق یعنی کہ قریب کا حلق. تو اس طرح ہم نے دیکھا کس طرح کہ ہمارے پاس 3 پورشن ہو گئے حلق کے.
پھر میں حلق بنا دیتی ہوں، یعنی کہ اس کی 3 بلڈنگ تھی، اس میں ایک پورشن میں کون سب سے نیچے والے میں حمزہ ہا رہتے ہیں. آپ اگر اوپر سیڑھیاں چڑھ کے جائیں تو وہاں پہ عین ہا رہتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا اوپر چڑھ کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو غین خا نظر آئیں گے. اور آپ اس کو ادا کر کے بھی دیکھیں نا، ادائیگی کے حساب سے یہ نا یہ کہ کہاں سے نکل رہے ہیں، یعنی وہ آ آ آ آ کریں آپ، اور اپنے ہاتھ کو وہاں رکھ لیں جہاں پہ ہم نیکلیس پہنتے ہیں نا، گلے میں جو بالکل چپکا ہوا ہوتا ہے نا، جو چپکا ہوتا ہے بالکل، یعنی تو چھوٹا سا ہوتا ہے جو بالکل گلے کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہاں ہاتھ رکھیں، یعنی کہ جیسے یہ گردن ہے اس میں یہاں ہاتھ رکھیں. تو یعنی آپ ایسا کریں گے آپ کو یہاں پہ فیل ہوگا کہ کوئی چیز ہل رہی ہے. تو یہ جگہ جو ہوتی ہے بالکل گلے میں نیچے نیچے جگہ، تو الحمد الحمد الحمد. تو میں الف زبر جو اس کو ہم حمزہ ایکچولی ہوتا ہے الحمد، یہ یہاں سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے ہوگا. اور حمزہ یاد رکھیں، حمزہ صرف وہ نہیں ہوتا حمزہ جو آخر میں ہم حروف تہجی میں یاد کرتے ہیں، حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے ہم کہتے ہیں، وہ حمزہ نہیں. حمزہ کہتے ہیں عربی میں جو الف کے اوپر زبر ہو، الف کے زیر ہو، الف پیش ہو، الف کے اوپر تنوین ہو، تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو ایکچولی سب کو حمزہ کہتے ہیں، سب کو حمزہ کہتے ہیں. تو میں الحمد میں دیکھیں ہم ایکچولی وہ الف زبر والی شکل میں ہم لکھتے ہیں، میں اس کو حمزہ کہہ رہی ہوں. میں نے شروع میں پڑھا تھا ہم نے نا کہ حمزہ کس کو کہتے ہیں، ایکچولی الف کے اوپر کوئی بھی شکل آ جاتی ہے تو اس کے ایکچولی وہ حمزہ ہوتا ہے عربی میں، اور حمزہ کی شکل میں بھی ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے حمزہ ہیں، سب حمزہ ہیں. تو کہاں سے ادا ہوگا، الحمد ال زبان اپنی فنگر جو ہے نا کہاں رکھیں، جہاں میں نے نیک کے نیچے والا پورشن بنایا نا وہاں پہ، اور ال ای او اس طرح کر کے رکھے بولے تو آپ کو یہاں وائبریشن فیل ہوگی، ارتعاش جس کو کہتے ہیں ارتعاش فیل ہوگا. ای او اور یعنی کہ اور یہ اس طرح ہوتا ہے. اور جب ہا میں آواز آپ کو بریتھ یعنی سانس فیل ہوگی، یعنی جیسے میں سپوز کہہ رہی ہوں یہ حمزہ زبر ہا ساکن جس کا آپ الف کہتے ہیں، الف زبر ہا ساکن، حمزہ زبر ہا ساکن ٹھیک ہے، اس طرح کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ فیل ہوگا گلے میں. تو یہ چیز کیا ہے، یہ اصل میں اس کا گھر ہے، حمزہ کا اور ہا کا گھر ہے. پھر اسی طرح اگر عین ہا کو دیکھیں تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، عین ہا کو کس طرح ادا کرتے ہیں کہ زبان کو آہستہ سے پیچھے لے کے جاتے ہیں، ہے نا. تو زبان تو اوپر منہ کے اندر ہے نا. اور میں آپ کو کہہ رہی کہ عین ہا گلے میں رہتے ہیں، ان کا گھر تو گلے میں ہے، تو زبان کا کیا تعلق ہے پھر؟ تو یہ تو پھر کنفیوژن ہو گئی ہے نا، کنفیوژن ہوگی کہ میں نے کل کہا تھا کہ زبان کو ہلائیں، اور آج میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں یہ حلق کا لفظ ہے. اصل میں آپ دیکھیں، میں اس کو ایگزامپل سے دیتی ہوں کہ جیسے کپ ہوتا ہے، کپ کے پاس پیچھے ہینڈل بھی ہوتا ہے نا. سپوز ایک کپ پڑا ہوا ہے اور پیچھے دیوار ہے، تو آپ کپ کو ہلانا چاہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کپ کو اوپر سے ہلا دیں، یعنی اس کو یہاں اوپر کپ کے کہیں سے بھی نا اس کو ذرا سے ہلائیں تو وہ دیوار کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اور ایک طریقہ یہ کہ آپ ہینڈل سے پکڑ کے ہلا دیں، اور اس کو پیچھے کریں، وہ کپ دیوار کی طرف چلا جائے گا. یعنی ہینڈل سے بھی آپ اس کو پیچھے ہلا سکتے ہو کپ کو، اور کہیں سے بھی کپ کو ہلکا سا ہاتھ ماریں تو وہ پیچھے چلا جائے گا. تو یہ جو زبان ہے وہ کس کی طرح ہے، اصل میں کپ کی طرح ہے. اور یہ ہینڈل کی جو بات کری ہوں، اصل میں وہ ہینڈل ہمارے حلق کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حلق کے اندر ایک ہینڈل سا ہوتا ہے جو اس زبان سے جڑا ہوتا ہے. تو جب زبان ہم پیچھے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اصل میں وہ ہینڈل سے جو چیز ہے وہ بھی پیچھے ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، جب میں زبان پیچھے کری تو اصل میں ہینڈل پیچھے ہوا اور آواز اصل میں ادھر سے بنی تھی.
ٹھیک ہے. زبان جب یہ پیچھے ہوا نا, اس کو میں بناتی ہوں, میں کپ کا ہینڈل صرف ہینڈل بنا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, کپ ادھر ہے. ٹھیک ہے, کپ پہلے ادھر تھا نارمل, جیسے آ آ آ جب الف حمزہ پڑھتے نا یہاں پہ ادھر تھا. اب پیچھے دیوار تھی, یعنی دیوار مین حلق کا جو دوسری سائڈ ہوتی ہے بیک سائڈ. پھر میں نے جب کپ کو ہلایا پیچھے, یعنی زبان کو ہلایا, تو پھر کیا ہوا, یہ ہینڈل بھی پیچھے چلا گیا. ٹھیک ہے, پیچھے چلا گیا, پیچھے چلا گیا. اور پھر یہاں سے جو ہوا آ رہی تھی سانس لنگ سے, پھیپڑوں سے, وہ اس نے پھر آئین بنایا, اس نے آئین بنایا. ٹھیک ہے, تو اصل میں زبان میں کیوں ہلا رہی ہوں, میں اصل میں پیچھے ہینڈل ہلانے کے لیے کر رہی ہوں. اور ایکچولی سم ٹائم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جب آئین ادا کرنے کے لیے کہ آ کریں, حلق میں حلق کو پیچھے اندر کھینچے, اندر دبائیں, حلق کو دبائیں. ایکچولی وہ حلق میں کیا دبا رہے ہوتے ہیں, وہ یہ ہینڈل دبا رہے ہوتے ہیں. تو دونوں طریقے سے آئین ادا ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو کہوں زبان کو پیچھے کریں, یا میں آپ کو کہوں کہ حلق میں پیچھے حلق کو دبائیں ذرا, آ آ آ, یعنی کہ وہ آپ ایکچولی اندر ورک کر رہے ہوتے ہیں, زبان کو فوکس نہیں کر رہے. اب آپ پیچھے حلق میں فوکس کر رہے ہیں, اور دونوں طریقے صحیح ہیں. ٹھیک ہے, کہنے کا انداز صرف ڈفرینٹ ہے. جیسے میں یہ آپ کہہ رہی ہوں کب پیچھے کر رہے ہیں, تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یا تو اوپر سے ہاتھ مار کے اس کو پیچھے کر دیں, یا ہینڈل پکڑ کے پیچھے کر دیں. بات تو ایک ہی ہے نا. تو آئین ہا اسی طرح ادا ہوتا ہے, آئین بھی اور ہا بھی. ہا میں بھی میں کیا کہتی ہوں, زبان پیچھے کریں نا, میں کہتی ہوں, ہے نا, تو کیا ہوتا ہے, زبان پیچھے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, زبان پیچھے جا رہی ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے, ہا ادا ہو رہا ہے. اور دیکھیں زبان اس میں آئین اور ہا میں زبان ایک شارپ سی آواز آتی ہے ہوا کی. ٹھیک ہے نا, ایسے نہیں ہوتی ہا ہا ہا, نو, ایک پتلی سی آواز آتی ہے نا, جیسے کہ کوئی پتلی جگہ سے گزرا ہے. تو ہوتا ہی کیا ہے, جو ہینڈل پیچھے گیا ہے نا, اس نے اتنی جگہ چھوٹی کر دی کہ ہوا جب یہاں سے نکلی تو شارپ آواز آئی آپ کو. اور ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ پائپ سے پانی, پودوں میں پانی دے رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح کر کے بہت لمبا پائپ ہے, جتنا بھی لمبا ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر جب آپ سپوز پائپ پہ آ کے کچھ بھی نہیں لگا, آپ پائپ کے پانی کو چاہتے کہ دور کہیں پہ پودے ہیں وہاں جا کے پانی گرے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, اس کے جو پائپ کے جو منہ ہے اس کو زور سے تھوڑا پریس کرتے ہیں نا, اس کو چھوٹا کرتے ہیں. چھوٹا کرنے سے کیا ہوتا ہے, وہ جگہ چھوٹی ہوتی ہے, پریشر پانی کا زیادہ ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا, تو پائپ کے منہ کو دبائیں تو پریشر زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہی کام ہم حلق میں کر رہے ہوتے ہیں. جب زبان پیچھے کرتے ہیں تو ہم اس کے سوراخ کو چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ہوا کی آواز تیز آ جاتی ہے. اور پھر ہم دیکھیں اسی لیے اپنی اینک صاف کر رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہوا اتنی زور سے اس پہ اینک کے شیشے پہ جا رہی ہوتی ہے کہ پھر وہ صاف کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اصل میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ میں کون سکھاتا ہے, اللہ سکھاتے ہیں. آپ کو کسی بچے کو ہم سکھاتے ہیں کہ شیشہ صاف کرو تو حلق میں زبان کو پیچھے لے کے جانا, پھر اس کو ایسے کرنا, تو پھر اس کو ویسے کرنا, کوئی بھی سکھاتا نا, اللہ سکھاتے ہیں. تو ہم آئین اور ہاتھ جب ادا کریں تو ہم کوئی انہونی کام نہیں کر رہے ہوتے, ہم نیچرل کام کر رہے ہوتے ہیں. بچہ بھی یہی بول رہا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بیبیز جو ہوتے ہیں, ایسے عرب کے لوگ آئین ہا کتنا اچھا بول رہے ہوتے, چھوٹے چھوٹے بچے بچپن سے سن رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ حلق میں پیچھے آپ لے کے جائیں اور حلق کو یہ کریں تو وہ کریں, تجوید کروں, کوئی نہیں بتاتا. تو ایکچولی یہ ہم نیچرل کام کر رہے ہیں. آپ اس لیے کبھی گھبرائے نہیں کہ ہم جب تجوید سیکھ رہے ہیں تو ہم پتہ نہیں کیا سیکھ رہے ہیں. ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم اصل میں دنیا میں ہم عام لائف میں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے سیکھا کہ آئین ہا کیسے ادا ہوا, یہ میکینزم آپ یاد, کپ والا میکینزم طریقہ یاد کریں, ہینڈل والا, کہ ہم پیچھے کی زبان کیوں لے کے جا رہے ہیں, کہ ہم اندر جو ہینڈل ہے نا اس کو ٹکرانا چاہ رہے ہیں. پیچھے ٹکرانا نہیں بچا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوگا. آپ کو کل بتایا تھا, ٹکرانا نہیں ہے, بس اس کے پیچھے قریب قریب لانا ہے حلق میں. آ ہ آ ہ آ ہ. ٹھیک ہے نا, آپ مائک کھول کے مجھے سنا سکتے ہیں, مطلب میں الگ الگ نہیں سنوں گی, آپ اپنا اپنا سنا ویسے سنا سکتے ہیں. آ ہ مطلب زبر کے ساتھ. ماشاء اللہ, اچھا زبر کے ساتھ سنائے نا پھر. آ ہ
جی ماشاءاللہ، ویری گڈ، ماشاءاللہ. ہاں آپ نے اچھے سنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے 2 ویری گڈ. دیکھیں اور زبان کو فوکس کریں کہ یہ کپ ہے، ٹھیک ہے نا، کپ. آپ کپ پیچھے کھسکائیں ذرا. ویری گڈ. ہاں بڑا اچھا نکلا آپ کا. اچھا زبان کو پیچھے لے جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. اللہ آپ کے لیے سب کے لیے آسانی کرے. سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اچھا سب سے پہلے میں نے اس کو کر لیا نا، کیونکہ ہم نے اسی کو کل پرسوں بھی کیا تھا، لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا. اب حمزہ اور ہا کو دیکھتے ہیں. حمزہ اور ہا کو دیکھیں. آج ہم صرف یہ پہلی لائن ہی کریں گے، آگے نہیں جائیں گے. حلق کے حمزہ ہا کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے نا. سب سے نیچے اس کا وہ ہے گھر ہے. اس کا گھر کہاں ہے؟ سب سے نیچے ہے اس کا. اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہم جیسے حمزہ زبر آ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ایکچولی ہمارے گلے کی بالکل جہاں میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہاں پہ گلے میں بنایا تھا نیچے حصہ حمزہ ہا، یہاں پہ ایک آواز کے لیے ایک باکس ہوتا ہے، اس میں دروازہ سا بھی ہوتا ہے. یہ سمجھے دروازہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کو بڑا کر کے دکھاؤں گی بلکہ آپ کو. پھر یہ ہمارے اندر یہ باکس ہوتا ہے جس میں سے ہوا پھیپڑوں سے نکل کے آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس دروازے سے ہو کے جاتی ہے. یہ اس کے پٹ ہیں. ٹھیک ہے، دروازہ ہے، اس کے یہ پٹ ہیں جو کھلتا بند بھی ہوتا ہے. تو جب حمزہ آ کہتے ہیں تو یہ دروازہ ایک دم بند ہوتا ہے. دیکھیں آواز بند ہوگی. جیسے میں کہہ رہی ہوں نا، اب میں اس کو لمبا کرنا چاہوں نا، آ کو میں نہیں کر سکتی. جیسے اگر میں ہا میں اگر کرنا چاہوں، ہا 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 ہا، اور عین کوئی بھی لیٹر اسی طرح لا ما. دیکھیں دروازہ کھلا ہوا ہے. جتنی ہوا آ رہی ہے نا اس ڈبے میں سے، ساؤنڈ، اس کو کہتے ہیں ساؤنڈ باکس، ساؤنڈ کا ڈبا، ساؤنڈ. ٹھیک ہے، ساؤنڈ باکس. ساؤنڈ باکس سے اوپر دروازہ کھلا ہوا ہے. فل ٹائم کھلا ہوتا ہے جب ہم کوئی اور لیٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں. مگر حمزہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دم وہ جلدی سے بند ہو جاتا ہے، زور سے بند ہوتا ہے. اب اس کو آپ لمبا کر کے دیکھیں، اور اس کو لمبا کریں جس طرح میں آ کو کیا تھا. یہ دیکھیں میں کہہ رہی ہوں میرے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر حمزہ میں کیا ہوگا؟ اب یہ جو میں کیا نا، وہ یہ بتانے کے لیے کہ رستہ بند تھا، میں اس کو کھول رہی ہوں. ٹھیک ہے، رستہ بلاک ہو گیا تھا. آپ بھی کہہ کے دیکھیں اور اس کے بعد لمبا کر کے دیکھیں اس کو. مجھے مائک آن کر کے بے شک ہاں اس کو لمبا کر کے کوشش کریں. جس کی ہو رہی ہے وہ بتائیں ذرا. اس کا مطلب وہ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دروازہ بند ہوا. آپ کو بلکہ آپ کو نا فیل ہوگا کہ کوئی چیز اندر بند ہوئی ہے ٹک کر کے. آواز آ رہی ہے گلے سے، انگلی رکھیں تو تب فیل ہوتا ہے. اور آپ نا اس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں. ہاتھ گلے پہ ہاتھ رکھیں. جی رکھ، فیل ہوتا ہے نا. ہاں نا، الحمدللہ. مگر ہاں میں آپ کو نہیں ہوگی یہ. جی بالکل ایسا ہی. ہاں اب ہاں بھی ادا کریں. ہاں ہاں نہیں رک رہی نا، نہیں رک رہی. ٹھیک ہے نا، دروازہ کھل گیا. میں بند ہوتا ہے، یہاں پہ لاک ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. اور ہاں میں کھلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. میں آپ کہا نا کہ ایک ہی گھر میں یا جڑواں بہنیں بھی ہوتی ہیں، مختلف طبیعت کی ہوتی ہیں. اس طرح جو ہے نا وہ کسی سے دوستی نہیں کرتا. وہ کوئی سے ملنے آتا ہے وہ کسی سے نہیں ملتا. وہ اپنا گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے، کمرہ بند کر دیتا ہے. آپ سمجھے، وہ تو کمرہ بند کرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ملتا. مگر ہاں جو ہے وہ دوستی کرتا ہے، سب سے ملتا ہے. ہاں آ جاؤ، سب کو کہتے ہیں آ جاؤ، آؤ پارٹی کرتے ہیں، آؤ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، چائے پارٹی کرتے ہیں. مگر حمزہ کسی سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے، وہ جیسے ہی کوئی اس کے پاس آتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اور پھر اگر ہم الحمد میں پڑھیں،
دیکھیں میں نے آپ کو کہا دروازہ حمزہ میں دروازہ بند ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر جب ہم اس کو جیسے الحمدو کہہ رہی ہوں, الحمدو, تو یہ حمزہ ہے نا, میں نے کہا تھا نا یہ حمزہ ہی ہے الحمدو میں بھی. تو اس میں بھی پہلے دروازہ یہ پہلے نا بند تھا, پھر زبر نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا, زبر آیا نا تو اس نے دروازہ کھولا. تو آپ جب صحیح پڑھیں گے نا تو آپ کو پہلے لگا کہ دروازہ بند ہے, اندر سے آپ کو رکھا سانس رکے ہوئے, ال 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 ال. ہاں جی, منہ مطلب اندر آپ کا یہ دروازہ بند, آپ کو فیل ہونا چاہیے. جی اور جی. پھر کھلا, زبر نے کھولا, ال ال. ٹھیک ہے, اس کو ڈھیلا سا نہیں پڑھنا, الحمدو الحمدو. وہ الحمدو جو ہوتا ہے نا وہ حمزہ نہیں ہوتا, وہ الف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الف ایک اور لیٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے, یہ سب سے نیچے والی لسٹ میں الف لکھا ہوا ہے, جبکہ آپ دیکھیں یہی شیپ الحمدو میں بھی نظر آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو الف ہوتا ہے نا وہ کوئی اور لیٹر ہوتا ہے, وہ کوئی اور چیز ہے, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. وہ الحمدو میں الف نہیں ہے, یہ حمزہ ہے, یہ کوئی اور لیٹر ہے, اس کے ہم شکل ہے, آواز بھی ملتی ہے, ہم شکل ہے, بٹ یہ الف نہیں ہے. تو اس میں دروازے کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ساؤنڈ باکس ہے, یہ جو بولنے والا باکس ہے, ادھر سے آواز آتی ہے, جبکہ الف میں یہ چیز نہیں ہے. الف بس آ کر کے بولتے ہیں نا, ایک ہوا بس منہ سے نکلے جا رہی, وہ ہے, اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے ہوتے ہیں نا مزدور سڑکوں پہ پھرتے ہیں, ان کی کوئی دکان نہیں ہوتی نا, وہ بس پھر رہے ہیں. تو الف واو یا جو ہوتے ہیں نا اصل میں مزدور ہوتے ہیں جن کی کوئی دکان نہیں ہے, جبکہ حمزہ ہے نا اس کی دکان ہے. آپ بتا سکتے کہ وہ وہاں رہتا ہے, وہ وہاں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیں. تو یہ الحمدو فیل ہوگا تو اس کا مطلب آپ صحیح پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ کہیں نا ڈھیلا الحمدو تو آپ الف پڑھ رہے ہیں جو اس کا ہم شکل ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھا. اب غین خوا, یہ تو آپ کے لیے آسان ہوگا نا, غین خوا. بس ابھی آج ہم غین خوا تک پڑھیں گے اور پھر ہم سورہ فاتحہ کے کچھ آیات پڑھیں گے. شروع والی تو آپ کو ویسے بھی آتی ہے, ہم بسم اللہ میں بھی کور کر چکے ہیں. اچھا, غین خوا کیا ہے؟ حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتا ہے. اب حلق کے اوپر چلے جائیں, یعنی کہ اوپر بلڈنگ کا جو اوپر والے پورشن تھا نا, یہ وہاں رہتے ہیں. غین خوا غین خوا. اور میں پتہ مجھے شروع میں کیسے یاد کیا کہ کون کہاں رہتا ہے, کہ میں سمجھتی غین کے اوپر ڈاٹ ہے, خا کے اوپر بھی ڈاٹ ہے. میں اس کو مائنڈ میں سوچتی تھی کہ جیسے یہ زبان ہے, یعنی کہ زبان کے پاس رہتے ہیں غین خوا. اور عین ہا خالی ہے نا, ان کے سر کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں ہے, یہ مڈل میں رہتے ہیں. یعنی اگر آپ پوزیشن یاد کرنی کہ کون کہاں رہتا ہے تو آپ یاد کریں غین خا ڈاٹ والے وہاں رہتے ہیں جہاں ڈاٹ یعنی کہ زبان ہے. ٹھیک ہے, اس کے آگے ہی زبان ہے, فوراً شروع ہو جاتی نا. تو اس طرح یاد کریں کہ زبان کے پاس والے جو ہے نا یہ لیٹرز وہ غین خوا ہیں. اور کیسے ادا ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ, یہ تو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ غو آپ سے ادا ہو جائے گا, مگر اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. غو خو غو, اس کو زبر کے ساتھ غو خو. خو, ٹھیک ہے, اس کو خا نہیں کہنا, خا. ٹھیک ہے, خو کہنے, خا نہیں کہنا. خالد کہتے ہیں نا, خاور خالد, تو خا نہیں کہنا. خا جو ہے نا اردو کا آپ سمجھ لیں, خو. ٹھیک ہے نا, خو. ٹھیک ہے, پشتو والے تو اچھی طرح جانتے ہوں گے. یہاں پہ ہیں کوئی پشتو والے, ان کو پتا ہے خو کا کیا مطلب ہے؟ جی کیا مطلب ہے؟ جی خا جی. ہاں جی, خو. آپ نے جی بھی مطلب ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہے ہیں. ہاں یس, خواہ کہتے ہیں یس کو. تو آج جس کو وہ پشتو نہیں آتی اس نے بھی سیکھ لیا. ٹھیک ہے, یس کو کہتے ہیں. میں خود بھی پشاور سائڈ کی ہوں مگر پٹھان نہیں ہوں, مگر یہ ہے کہ مجھے کم از کم اتنا لفظ یاد رہ گیا, مجھے ویسے بھول گئی باقی پشتو. اچھا, آپ ماشاءاللہ پشاور سے ہیں؟ جی پشاور سے ہوں. اوکے. اچھا, تو خواہ آپ یاد رکھیں, پٹھان تو پھر اچھا بولیں گے. غالب غبارہ,
اس میں نا یہ ساؤنڈ ہونی چاہیے اور خوا میں بھی خ خ. ہاں یہ اس میں دونوں میں رگڑ ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے یہ نوٹس بنایا کریں, رگڑ ہوتی ہے اس میں. غ خ دیکھیں آواز آئی نا آپ کو. خوا میں جیسے خراٹا ہوتا ہے, خراٹے لیتے ہیں نا کوئی, تو یہ خراٹے کی طرح خراٹے, ٹھیک ہے نا. غائن میں جیسے آپ غرارے کرتے ہیں نا, غرارہ وہ, ٹھیک ہے. غ خ. اب آپ اگر غ اور خ ادا کریں تو آپ دیکھیں ایک ہی جگہ سے نہیں ادا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اندر بھی جا کے فرق ہے. یعنی ہے تو ایک ہی جگہ میں, یہ جیسے میں آپ کو نا ایک ہی گھر سے نکلے, مطلب ایک گھر کے اندر ایک الگ روم ہوتا ہے, دوسرا الگ روم ہوتا ہے نا. تو تھوڑا تھوڑا آگے آگے فرق ہے. آپ ادا کر کے غ خ, غ تھوڑا سا اوپر ہے, ٹھیک ہے نا, زیادہ غین تھوڑا سا غ خ, یہ تھوڑا تھوڑا اس میں بھی فرق ہے. غ خ غ خ غ خ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے الحمدللہ. اچھا اب ہم اس کو سورہ فاتحہ پہ پڑھتے ہیں, مگر اس میں کسی کو کوئی سوال ہے کہ اس پہ, تو پھر ہم سوال لے کے پھر آگے چلتے ہیں. مگر ایک دو سوال ہیں, کوئی پوچھنا ہے کچھ کسی نے ان لیٹرز میں صرف, ٹھیک ہے, اس لیے میں نکالتی ہوں. اچھا ہم نے کل کیا تھا نا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ. تو اس میں ہم نے کیا کیا لیٹرز کر لیے, کسی کو یاد ہے ہم نے کیا کر لیے ہیں؟ آج ہم نے ہا بھی کیا, ہاں حمزہ آج کیا. آج ہم نے اس پہ بھی پریکٹس کرنی ہے. ہم نے آج ہا بھی کیا, ہم نے ہا پہلے بھی کیا تھا, اس لیے یہ آئین. اور ہم نے کیا کیا, ہم نے زیر کیا جی, زیر کو کیا تھا جی. تو اس کا مطلب ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں آلریڈی آتی ہیں. اور للہ ہی ہوگا کہ للہ ہی ہو گیا, للہ لا لا, اور لا لمبا لا, لی میں ہم ای لکھ دیں گے تاکہ للہ نہ ہو جائے. ہے اکثر لوگ للہ رب العالمین, للہ رب. اچھا کوشش کریں آپ کے پیچھے کسی کے شور ہونا تو وہ اپنے شور کو اس کو کنٹرول کر لیں, اور جس نے بولنا وہ بول سکتے ہیں. منع میں نے کسی کو نہیں کیا, مگر سب کے پیچھے نوائز نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب دیکھیں ال میں ہم ڈھیلا سا نہیں پڑھیں گے. الحمدللہ الحمد میں میں نے الف پڑھا ہے, ٹھیک ہے, الف نہیں پڑھنا, ہم نے حمزہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, حمزہ. اور حمزہ میں کیا ہوگا, دروازہ کھولے گا. میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں دروازہ کھولنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. دیکھیں ال آپ گلے میں فیل کریں, الحمد دو اینڈ ناٹ دو نہیں, دودھ کہتے ہیں دودھ, مگر دودھ میں لمبا ہوتا ہے دودھ, یا ایک لکھ دیں, ایک یعنی کہ لمبا نہیں کرنا. الحمد للہ ہی, ٹھیک ہے, ایچ ای لکھ دوں گی, یا چھوٹی ہے جس کو ای نہیں آتا وہ چھوٹی ہے لکھ لے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہی اور ہے, اگر ہم غلط پڑھتے ہیں تو ہم بڑی یہ پڑھتے ہیں نا, ہے نو. الحمدللہ رب العالمین, ہے نہیں. الحمدللہ ربی, بی لیٹر بی لکھتے ہیں, بل عالمین. میں کیا ہوگا, زبان یا کب پیچھے جائے گا, کب پیچھے جائے گا. عالمین اور لا لا نہیں ہو جائے, عالمین. لامین میں نے غلط پڑھا ہے, لا نہیں کرنا, لمین تو الحمد للہ ہی چھوٹا سا, یہاں بھی ون میں رب العالمین, ٹھیک ہے نا. اسے الرحمن الرحیم ہم نے کل پڑھا ہوا ہے, اس لیے میں RAW
ماں یا ماں؟ ماں. ماں. ماں ماں باپ کی طرح، ماں باپ. ایم ڈبل اے. ایم ڈبل اے. ہاں 2 کاؤنٹ رہے گا. ویری گڈ. اچھا لگتا ہے، آپ اچھا جواب دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں. اچھا میں میوٹ کر کے دیکھتی ہوں، کسی کا شور آ رہا ہے تو میں ایک کو سسٹر اندلی، میں آپ کو میوٹ کر، اب آپ شور ختم ہو گیا. سسٹر اندلی کے گھر سے نہیں آ رہا ہے شور، کسی اور کے گھر سے شور آ رہا ہے تھوڑا سا. اچھا اس کو پھر ہم کیا کریں گے، یہ تینوں لائنیں ہم پڑھ سکتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. مین، ٹھیک ہے، عالمین نہیں کرنا. الحمد للہ رب العالمین، من نو. یا بھی ہے ادھر، یا کو بھی گرنا ہے تو MEEN، ٹھیک ہے. مین لمبا کرنا ہے. نون بھی پڑھنا ہے، من کہہ دیتے ہیں، من مین مین، یہ آواز آنی چاہیے. مین مین. اور پھر الرحیم، رحیم نہیں کرنا، رحیم رحیم رحیم، ٹھیک ہے. رحیم کو را لمبا نہیں کرنا. ہم کیون میں سر میں کریں نا، الرحمن الرحیم، یہ میں نے رانگ کیا. رحیم جلدی سے رو پڑھنا ہے. مالکی، مالکی ای، اس میں مالکی ہو جاتا ہے سم ٹائم. لی مالکی، مالکی لے، دیکھیں لے میں نے غلط پڑھا. مالکی، مالکی. یا اور اس میں دیکھیں میں راؤنڈ یہ بنا رہی ہوں، اس کا مطلب ہے آپ کے جو ہونٹ ہیں گول ہونے چاہیے. ہمارے یا ہوتے ہیں، یا 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 نہیں ہے، یا، ٹھیک ہے. یا کے لیے منہ کھلے گا، ٹھیک ہے. ہم پہلے منہ پورا کھولیں گے، یا پھر گول کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں، یوم الدین، یو میں دیکھیں میں نے یا میں بھی آپ یو کہہ کے دیکھیں، آپ کے یا میں بھی لفظ گول ہیں. یو، ٹھیک ہے. ہم یا بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، واو بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم دونوں کو نا ایک بس ایک شکل دے دیتے ہیں، یوم الدین. نو، یا او می، یا او، یا او، یا او، ٹھیک ہے. یوم الدین، ٹھیک ہے. آپ آپ کہیں یاؤ، مائک آن کر کے یاؤ کہیں، منہ پورا، ہاں منہ کھولیں. یوم الدین. یوم یا، جی ماشاء اللہ. یوم الدین، یوم الدین اینڈ ناٹ یوم الدین. یو نہیں کہنا، کسی نے نہیں کہنا یوم الدین، ٹھیک ہے. یو مالک یوم الدین. یوم اردو میں کہتے ہیں نا، یوم، یوم، یوم جو بھی ہوتا ہے. نہیں اب ہم نے عربی پڑھنی. یوم الدین. جی بالکل ماشاءاللہ، اچھا پڑھا سسٹر آپ نے پڑھا. یا او می، یا او می، یا او می، یا او می. گڈ، الحمدللہ. یہ باقی جو ہے نا یہ آج نہیں پڑھیں گے یہ، ٹھیک ہے. آج ہم یہ 3 لائنیں ہی پڑھیں گے. اگر ٹائم ہوگا، نہیں ٹائم میرے خیال سے نہیں ہوگا. اچھا سسٹر آپ ہینڈ ریز کر لیں، ٹھیک ہے. سب سے ٹاپ میں لائن سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے. آپ کوشش کیا کریں جو آرڈر میں ہے نا ہاتھ، تو اسی آرڈر میں کریں. اور جس کو ہینڈ ریز کرنا آتا ہے نا وہ سیکھ لیا تھا نا. گھر میں بچے ہوتے ہیں نا ہم سے بہت اسمارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بچے بہت اسمارٹ ہوتے ہیں، ان سے ہیلپ لیا کریں. اچھا سسٹر سب سے ٹاپ پہ جو ہے آپ کا AVEZ ہے، آپ اپنا نام بھی بلکہ بتا دیں. السلام علیکم، میرا نام ناہید ہے. جی 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 جی. آپ سنائیں.
جی ایک منٹ میں آپ کلر چینج کر جی لوں. اس سے پہلے 2 جو میٹنگ اس میں نہیں ہو پائی تھی میں جی آج بھی ہوں. کوئی بات نہیں, اس کی جی ریکارڈنگ ساری نیٹ پہ اویلیبل ہے, وہ جی کوئی بات نہیں. جی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. آپ کی آواز تھوڑی ڈفرینٹ سی ہو رہی تھی, مطلب مائک کا پرابلم تھا, مگر میں نے سمجھ لیا. آپ نے اچھا پڑھا الحمدللہ, مگر یہ کہ تھوڑی دیر بعد بھی اگر اینڈ میں دوبارہ سے بھی آپ سنا سکیں, ہو سکتا ہے آپ کا انٹرنیٹ اس وقت تک ٹھیک ہو جائے, مگر ٹھیک مجھے لگا کہ آپ نے صحیح پڑھا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. مرتبہ پڑھ کے سنا ہے بھی. آپ کا ابھی ہے نا, آپ کی آواز ویسے صحیح نہیں آ رہی مائک کی وجہ سے. سنا تو دیں گے مگر فائدہ نہیں ہوگا ابھی. اچھا ٹھیک ہے, آپ لاسٹ میں سناتی ہیں. ہاں, جب تک آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک ہو جائے گا. جی سسٹر ہے نا, آپ سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے وہاں پہ الحمدللہ ہے, یہاں پہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ ہی, ایچ ای. HE. اور دوسرا مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. نہیں, دیکھیں میں نے آپ کے اسٹائل میں پڑھا, مالک لے کے. مالکی. یس, مالکی. ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنے پاس نا, اپنے جب قرآن پڑھتی ہیں کہیں لکھ لیں, کیونکہ یہ ہمارا پکی غلطی ہے. اس کو ہمیں لکھنا پڑے گا, ایسے ہی نہیں ہوگا کہ ہم یاد ٹھیک ہوگا, اور اس میں ٹائم لگے گا. انشاءاللہ. انشاءاللہ, مگر اللہ آسانی کرے آپ کے لیے. آمین. آمین. ٹھیک ہے, تمام سسٹر بلکہ نا دیکھیں, جو غلطی ہے, یعنی جو چیز ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں, ہمیں وہ سب سے زیادہ پکی ہوتی ہے, چاہے وہ غلطیاں ہوں یا نہیں ہوں. یہ غلطیاں پکی ہیں نا, تو اس کو مٹانے میں بھی ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, ٹائم لگے گا. اس لیے آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا ہے, نا امید نہیں ہونا کہ میری ٹھیک نہیں ہو رہی. یہ ٹھیک ہو جائے گی, بس آپ کو ذرا خیال کرنا ہے. اچھا سسٹر زوبیہ, آج آپ. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کوئی غلطی نہیں ہے آپ کی, الحمدللہ ماشاء اللہ. آپ پریکٹس رکھتی ہیں نا, میرے خیال سے کنٹینیو رکھتی ہیں. میم میں بہت ٹائم سے آپ کے ساتھ ہوئی, ماشاء اللہ آپ کی وجہ سے ہی ہے. دیکھیں میری وجہ سے نہیں ہوتا, بتاتی تو سب کو, بس جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو کامیاب کرتے ہیں. ہماری کوشش شرط ہے, ہمارے ٹیچرز صرف بتا سکتی ہیں, اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کتنا لے رہے ہیں. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. وہ تو بہت دوسرا رمضان ابھی ہمیں سٹارٹ ہو رہا ہے ساتھ میں انشاءاللہ. الحمدللہ, اللہ سب کے لیے برکت دے. جیسے ناہید, آج آپ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اچھا, یا یو, دیکھیں ٹائم دیں, یا زبر یا. ہاں, دیکھیں یا کتنی دیر کا, اتنی دیر ہی کہیں, یا اس کے بعد واو پہ جائیں, یا میں. مالک یوم الدین. اب صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا رحیم میں ہا, رحمان میں صحیح تھا, یعنی زبان آپ کی ساؤنڈ تھی, اس میں ہمس تھا, جس کو ہمس کہتے ہیں. رحیم میں ہمس نہیں تھا زیادہ. الرحیم. حیم,
صحیح بات. رحیم. الحمدللہ. جی اب صحیح ہے. آپ نے پریکٹس رکھنی ہے، باقی آپ کو آتا ہے. جزاک اللہ. وہی ہے کہ سسٹر گل افشاں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک. آپ کو باقی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بس مالک کی کو آپ نے مطلب زیر کو پورا ٹائم نہیں، پورے ٹائم سے تھوڑا کم دیا. مالک یوم الدین. ہاں مالکی لیکی 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 لیکی، ٹھیک ہے نا. لی یوم الدین. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی سیٹنگ اچھی ہے، مگر آپ جب پریکٹس کریں اس وقت سلو رکھیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. وہی ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ 21. ماشاء اللہ کتنا اچھا پڑھتی ہیں ماشاء اللہ. آپ نے لگتا ہے کہیں اور سے بھی پڑھا ہے. نہیں پڑھا نہیں ہے، ایسے بچپن سے پڑھنے کی عادت تھی، لیکن یہ قرآن نورانی قاعدہ نہیں پڑھا تھا تو پھر بیچ میں چھوڑ دیا تھا پڑھنا. اچھا. پھر سے مگر ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ سسٹر اندلیب آپ آ جائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ کا بھی بہت اچھا ہے. صرف الحمدللہ رب العالمین ہے ہو گیا تھوڑا سا. الحمد للہ رب العالمین. اب صحیح ہے. ہی ایچ ای ہی. یہ ہے مطلب اکثر لوگوں کا ہے ہوتا ہے، اکثر لوگوں کا، ہم سب کا ہی ہو جاتا ہے کیونکہ آگے را آ رہا ہے نا، موٹا لیٹر آ رہا ہے، تو ہم پہلے سے نا اس کی را کی تیاری میں ہاں کو بھی خراب کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا آپ کا. اچھا ذرا آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے. آپ کا صرف یہ کہ دوسرے والا میرا غلط ہو جاتا ہے میرے سے نا. نہیں، آپ کا تھوڑا سا خواہ کی طرف جا رہا ہے. الرحمن. ہاں دیکھیں رخ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں خواہ میں زبان اوپر ہوتی، مطلب حلق میں اوپر ہے نا خواہ، تو آپ زبان اوپر اٹھا رہی ہیں. اس کو سیدھا رکھیں. کل ہم نے بات کی تھی الرحمن دوبارہ پڑھیں. الرحمن. بہتر ابھی بھی نہیں ٹھیک ہے، بہتر ہے پہلے سے. بہتر ہے. اس کو بس زبان کو اوپر نہ جانے دیں. آپ کے اوپر چلی جاتی ہے. الرحمن. ہاں ایسے چلی جاتی ہے. الرحمن ٹھیک ہے، یہ مجھے سمجھ لگ گیا. ٹھیک ہے. ہاں الرحمن ٹھیک ہے. RAH، بلکہ آپ دیکھیں انگلش کا RAH پڑھیں. جی ہاں جی اب ٹھیک ہے. یہ رہ ایچ پر رحمان. زبان پیچھے لے کے جانی ہے کیونکہ انگلش ہے. الرحمن ٹھیک ہے. بالکل ماشاء اللہ. باقی آپ کا ٹھیک ہے. اچھا کشور، سسٹر کشور. جی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ماشاء اللہ. یوم الدین آپ کا بڑا اچھا نکلا. بس دوبارہ مجھے رب العالمین سنائیں گا. رب العالمین. اچھا آئین اچھا ہے آپ کا، مگر تھوڑا سا زیادہ پیچھے چلا گیا. عالمین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ورنہ آیا تھا یہ نہیں. عالمین نہیں دیکھیے جیسے الف یا حمزہ اتنی ہے زبان، پھر آئین کے لیے تھوڑی سی پیچھے. عالمین. عالمین. اور زبان منہ جیسے جیسے منہ کھلتا ہے نا، اسی طرح آئین کے لیے بھی کھلا گا. جب ہم سم ٹائم او کہتے ہیں تمہارا منہ گول ہو جاتا ہے. او نہیں. ٹھیک ہے.
میں جیسے آ کے علی زبر آ کہہ رہی ہوں، پھر اس کے بعد اسی منہ کو کھولے کھولے آئین بول دوں گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کریں مطلب یعنی کہ علی زبر آ پہلے والا سیدھی وہ زبان رکھنی ہے، پھر تھوڑا سا کم کرنا ہے. پیچھے لے جائیں. ہاں، اور اس میں ٹھیک پھر ہے، ہونٹوں کا کوئی رول نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے ہونٹوں ٹھیک ہے، کو پھر ٹھیک ہے، ہلنے نہیں دینا. صحیح صحیح، اور ٹھیک ہے. رحیم میں آپ لکھیں، رحیم کو پڑھیں رحیم دوبارہ. رحیم دیکھیں آپ کا را ہی کے اندر مجھے ہا فیل ہو رہا ہے، رحیم نہیں، رحیم، را میں اس کو جیسے کاٹ دوں گی. رحیم، ہاں ایسے صحیح، ٹھیک پڑھیں، اب پڑھیں. رحیم، ٹھیک ہے، اپنے قرآن میں بھی نا آپ اس کو ایسے کاٹ دیں. ٹھیک ہے، اس صحیح میں یہ ہوگا صحیح، آپ کے ٹھیک، مائنڈ میں ہوگا کہ میں نے اسے جوڑنا نہیں ہے، آپ کو جوڑ صحیح رہا ہے. صحیح، ہاں جی، ٹھیک ہے، رحیم. اچھا، اب نیکسٹ سسٹر آپ آ جائیں. سسٹر کشور ہو گئی. سسٹر آسیہ آئی گیس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ماشاء اللہ، ویری گڈ. مجھے صرف دوبارہ یہ الرحمن الرحیم سنا دیں، اس میں مجھے تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا. الرحمن الرحیم. ہاں اچھا سا ادا کریں، سیکنڈ والا. الرحمن الرحیم. حیم، حیم. رحیم. زبان کو منہ پیچھے منہ. رحیم. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اور تمام سسٹر یہ خیال رکھیں، وہ یہ کہ سب کا ہم ایون ہمارے ساتھ بھی کسی کا بھی ہو نا، زیادہ تر یہ ہوتا ہے ایک را ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرا خراب ہو جاتا ہے، چاہے کوئی سا بھی ہو، کسی کا پہلا خراب ہوتا ہے، کسی کا دوسرا. تو ہمیں پورا دھیان دونوں را پہ. جی اصل میں ہوتا ہے یہ فوکس ہو جاتا ہے، پھر جو ہے دوسرا راہ جو ہے. جی جی، اصل میں ہم ایک ہروا پہ تو اچھا سا دھیان دے دیتے ہیں، آج کے نکل گیا، پھر ہمارا جب دوسرے آتے ہوتے ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. وہ ایک. اچھا سسٹر آج معینہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ کا ماشاءاللہ دونوں ہاتھ اچھے نکلے، دونوں پہ آپ نے فوکس کیا، اور کہیں بھی ماشاءاللہ غلطی نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ خیر. وہی ہے کہ ماشاءاللہ اولڈ اسٹوڈنٹ پتہ چلتے ہیں. جی الحمدللہ آپ کے ساتھ ہیں شروع سے. مگر یہ کہ ہاں اللہ کا شکر، میں نئے اسٹوڈنٹ بھی آئے ہیں، مجھے ان سے بھی بہت خوشی ہے. ماشاءاللہ سب اتنا اچھا پڑھتے ہیں، اللہ کا کرم ہے سب کا. اللہ سب کے لیے آسانی کرے. نئے اسٹوڈنٹ بھی بہت اچھے ہیں الحمدللہ. سسٹر نادیہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اچھا، تو آپ کا بھی اچھا ہے الحمدللہ، مگر تھوڑا سا وہ پرانا یعنی کہ جو ہم روٹین میں پڑھتے ہیں نا اس اسٹائل میں پڑھ رہی، لائک الحمد دو آپ ٹھیک کریں خود ہی. الحمد دو الحمد دو. الحمد. ہاں جی، دیکھیں دودھ سے یاد رکھ لیں، دودھ اس میں ہم دو کہتے ہیں نا، دو نہیں کہتے ہیں، دودھ. جی ماشاءاللہ آپ کی مثالیں بہت اچھی ہوتی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. دیکھیں اسی کو یہی ٹپس مائنڈ میں رکھا کریں. کوئی چیز اپنے کسی لائف میں بھی کہیں بھی کچھ یاد نہیں ہو رہا، اس کو کسی اور چیز سے سوچ لیا کریں. جیسے دودھ، آپ کو کبھی بھی آپ دو نہیں کہیں گے، آپ دو کہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا، اور الرحمن الرحیم سنائیں. الرحمن الرحیم
اچھا اردو میں ہم کہتے ہیں رحمان، رحمان صاحب جیسے کہتے ہیں، رے 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 نہیں، جی مطلب آپ اردو اسٹائل میں پڑھ رہی ہیں، آپ نے رو کہنا ہے، رو. الرح رو رو کو الرحمن رو کو مطلب تھوڑا سا لمبا کریں گے، کیونکہ جیسے رو زبر رو، رو. ٹھیک ہے، اردو میں ہم رحمان. الرح اب جی ٹھیک ہے، دیکھیں آر اے پہلے رو پورا کہیں گی، اس کے بعد ایچ پہ جائیں گی، یعنی بیچ میں وہ لمبا ہونا چاہیے، روح روح ما روح ما. ٹرائی کریں. رحمہ. ٹھیک ہے، مائنڈ میں یہ اے کو رکھیں. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں جلدی میں آر اور پھر ایچ پڑھ لیا. ٹھیک ہے، رہ نو، آر اور اے کو بھی جگہ دینی ہے. اچھا پھر مالکی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ مالکی یوم الدین. اب دیکھیں یو 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 نو، یا زبر کیا ہوتا ہے؟ یا زبر یا. اپنے منہ کھولا نا، جی جب ہم یو کہتے ہیں نا پھر منہ نہیں کھل رہا ہوتا، ہم فوراً واؤ کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی فوراً گول کر کے بول رہے ہوتے ہیں. یا زبر یا بھی ہم گول کر کے یا کے بجائے یو کہہ رہے ہیں، یو یو یو. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں. اور پھر واؤ اس کو وہی او او آواز ہونی چاہیے، دودھ جیسے اود، دودھ، فوڈ، یو یاؤ یاؤ. یو نو، یو یا پورا بولیں، یا پھر او. یاؤ. ہاں جی، ماؤتھ اوپن، پورا منہ کھولیں، یا او یا او. یاؤ. ہاں جی ٹھیک ہے، اس کو اس سے ہی پریکٹس کریں. آپ اس وقت فی الحال لمبا کر رہی ہیں پریکٹس میں، مگر کوئی بات نہیں، پریکٹس میں لمبا از اوکے، بٹ پھر اس کو چھوڑا کرنا ہے، یاؤ یاؤ مد. ٹھیک ہے، اس طرح یوم الدین. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، آپ نے پریکٹس رکھنی ہے انشاءاللہ. اچھا اب سسٹر نیکسٹ آ جائیں، سسٹر ممتاز. جی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ کا بھی مطلب دونوں بہنیں ماشاء اللہ ایک سیم مسٹیک کی. الحمدللہ ہے ہی اوکے ہی ہی اوکے الحمد للہ. جی بالکل ماشاء ٹھیک ہے اللہ اوکے جزاک ماشاء اللہ اللہ. خیر. وہی ہے، باقی آپ کا ٹھیک ہے الحمدللہ. الحمد للہ جزاک اللہ خیر. وہی ایک سسٹر عظما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک دوبارہ سنیں. جی مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، مجھے لگا تھا آپ نے یہاں پہ لے بولا ہے، جی بٹ لی. جزاک اللہ. آپ کا ویسے ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا آپ باجی میں سنوں فاطمہ گل. جی جی آپ ہی کی باری ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رحمان رحمان الرحمن الرحیم رو زبر را رانی رو. را ٹھیک ہے، ہاں جیسے کل میں نے پتہ نہیں آپ کل آپ تھی. نہیں باجی میرے فرسٹ کلاس ہے، اصل میں میں نے جوائن کیا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا. آج میں نے ویڈیو دیکھی آپ کی ساری 2 کلاسیں پہلے جو ہوئی تھی، بہت اچھی لگی مجھے. تو فرسٹ کلاس ہے، اللہ کرے کہ اور بھی الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے، اسی لیے آپ ریکارڈنگ ویڈیو میں نے سنی. اس میں بھی پریکٹس کرنا آپ، اور انشاءاللہ پھر مجھے آپ نے سنانا ہے. اچھا دیکھیں ر اس لیے آپ کا ہو گیا ر نہیں، رو رو
रॉ हाँ मेरा नहीं मोटा होते हैं करी नहीं हो जाएगा, आप सिर्फ RAW कहें और उसके बाद हा की आवाज निकालें, रॉ रॉ। और बाजी मुझे भी आपकी ये जिस तरह पहले सिस्टर ने कहा कि आपकी आप मिसालें बहुत अच्छी दी थी, मिसालें भी बहुत अच्छी दी थी, और ये कि आप ये जो इंग्लिश वाले वर्ड यूज करते हैं ना रोमन अदा, इससे बड़ा अच्छे समझ आ जाते हैं, जिस तरह अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने खुद भी सीखी है, मतलब किसी और से। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक दूसरे के लिए सवाब जारिया बनते हैं, आप भी आगे बताया करें। रहमान, बस आपने रॉ पे करना है, रहमान नहीं करना, रॉ करना है। अर्रहमानिर्रहीम। जी, ज़बान को ना जरा नीचे, मिडल से ना नीचे की तरफ लेके जाएंगे, रहमान, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सिस्टर शराना, शराना, वो आप अपना नाम भी मुझे बता देना, मुझसे बोला नहीं जा रहा। सिस्टर शराना। शराना, अच्छा। शराना मैंने फर्स्ट टाइम वैसे लफ्ज सुना है। अच्छा, सुनाए आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। पहली लाइन दोबारा सुने। क्या कर दिया सिस्टर अंजलि, मैं आपसे भी सुनती हूँ, मगर पहले सिस्टर आप दोबारा सुनाए। सिस्टर शराना, अल्हम्दुलिल्लाह, हा पे गौर करें, हा पे गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, अल हाथ को आगे अपने मुंह के आगे लाएं, जैसे कि आप ग्लासेस अपनी यानी ठीक कर रही हैं। अल्हम्द ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दो नहीं होगा, क्या होगा? या दूध, आपको बताया था दूध। अल्हम्दु, दोबारा कहें। अल्हम्दु माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, आपने बहुत जल्दी। और हा में भी दोबारा अर्रहमानिर रहीम। ठीक। और मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने अच्छा जल्दी लर्न किया। इसी को बस कंटिन्यू रखना है आपने, आज सारे दिन ये पढ़ते रहे आप। ठीक है। अब सिस्टर आप रह गई थी, दोबारा से आ जाए। सिस्टर AV इजी। जी सिस्टर, आप दोबारा ट्राई करें। और अगर कोई और जिसको हैंड रेस करना नहीं भी आता, वो भी आ सकते हैं। अदरवाइज सिस्टर आप आ जाए दोबारा से। अच्छा, मेरा सिस्टर का प्रॉब्लम है। और देखिए, तो नीला मैंने दोबारा सुनाया, ठीक पढ़ा मैंने? आप आवाज कर दी, दोबारा से सुनाए। अर्रहमानिर्रहीम। जी ठीक है, मगर रॉ को अच्छा से पढ़ें। अर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने बिल्कुल सुकून से पढ़ना है। अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। हेम, अच्छा पढ़ा है। हेम, निर्रहीम। ये हाँ में से पता नहीं क्यों ठीक से नहीं निकलता, मैं बड़ी ट्राई करती। देखिए, आप सचमुच अपने आगे ना ग्लासेस को रखें, वाकई ना, फिर आपको खुद ब खुद क्योंकि आपके भी सामने है नहीं ना। ठीक है। निर्रहीम निर्रहीम निर्रहीम। बेहतर है। बस ये आपने कोशिश हा पे रखनी है और ग्लासेस सामने रखनी है, मतलब आप हाँ उसको पहले गंदा कर दें, साफ कर दें। ठीक है इंशाल्लाह। और अगर साफ हुई तो हाँ नहीं, जरका अगर साफ हुई ना, इसका मतलब आपने सही पढ़ा है। ठीक पढ़ा। ठीक है इंशाल्लाह। बाकी मैं सच कह रही हूँ, ये टिप है कि अगर आपकी साफ हुई, इसका मतलब है कि आपने सही काम किया था। अच्छा ठीक है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सिस्टर समरीन, अगर ना हो तो सिस्टर नरगिस, ठीक है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنا دیں آپ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اچھا آپ کا اچھا الحمدللہ، بس الحمدللہ ہے اس کو ٹھیک کریں آپ، ای اس کو چھوٹی ہے بنا دیں. الحمد للہ ہی، ہاں جی دیکھیں چھوٹی ہے، حاضر ہی ہے نا ایسے. الحمد للہ رب العالمین. جی ماشاء اللہ ویری گڈ. اچھا سنائیں. الرحمن الرحیم. اچھا رحمان میں آپ کا زبان سیدھی نہیں ہے، وہ خواہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ زبان اوپر جا رہی ہے تو وہ خواہ بن جائے. نہیں رحمان الرحیم. رحمان الرحیم. اچھا دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم صرف جہاں غلطی اسی کو نکال کے بس اس کو ہی ٹھیک کریں اور جلدی ٹھیک ہوتا ہے. یعنی کہ آپ صرف یہ کہیں صرف راہ اینڈ راہ 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 بار بار. باقی کو چھوڑ دیں کیونکہ پھر ہم باقی پہ بھی دھیان جا رہا ہوتا ہے نا. آپ کو فوکس کرنا ہے اپنے میں کہ آپ نے رخ نہیں بننا. آپ ایسے کر سکتی ہیں، خواہ بھی پڑھ لیں، مطلب جیسے رخ اینڈ رخ، آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ آپ کی زبان کیا ہو رہا ہے. رحمان الرحیم. اچھا راہ 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 جیسے رکھتے ہیں راہ راہ خدا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرتے ہیں، اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. اور دیکھیں مالکی یوم الدین. یا زبر مالک یوم الدین. اچھا دیکھو اس کو توڑ دیں. یا زبر یا کو میں نے یہاں لکھا اور پھر میں واو ساکن کے راؤنڈ گول موڑ کرنے. آپ اس طرح پڑھیں. مالک یوم الدین. دیکھیں یا زبر یا کے لیے منہ کھلتا ہے. یا نہیں واو کو چھوڑ. یا زبر یا. اب دیکھیں کتنا منہ کھل رہا ہے. یا اب تو 2-3 دفعہ کریں. یا 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 یا. اب اس میں واو ڈال دیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے یہی یا کہتے رہیں، ماؤتھ کو یاد رکھ لیں کہ میرا منہ کتنا کھل رہا ہے، پھر اس کے بعد واو ڈال لیں. ماشاء اللہ. ہاں آپ نے کر لیا، ویسے اس کو اسی طرح کرنا ہے ماشاء اللہ. اچھا سسٹر الحمدللہ. سسٹر صفیہ بھی. السلام جی وعلیکم السلام. سسٹر سمری. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے. اچھا را ہاں جی منہ کھولنے اور رحمان الرحیم. یہ صحیح ہے. جی پہلے رحمان تو ٹھیک ہوا، پھر یہ اچھا سا ہو کے پھر رحیم پہ بھی، رحیم میں بھی رحیم رحیم آپ پہ کرنا. ہاں جی ٹھیک ہے. پہلا ٹھیک ہو گیا تھا، دوسرا آپ کا غلط تھا، اب ٹھیک ہے. ویسے ہیم ہیم ہیم. ٹھیک. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا اب سسٹر نرگس ہو گئی. جی سسٹر نرگس آپ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिकी यौमिद्दीन मालिकी याओ मालिकी यौमिद्दीन वाओ आपका अब सही हो गया. आपका यो थोड़ा था याऊ याऊ याऊ. यौमिद्दीन. हाँ जी, मुंह खुलेगा पूरा, फिर वाओ के लिए जी गोल होगा. जी ठीक है. माशाल्लाह. माली की दोबारा सुनाए. जी माली की में माँ नहीं सुना, वो सही पढ़ा आपने, मुझे लग रहा है. मालिकी यौमिद्दीन. अच्छा देखिए, माँ ले नहीं है. मालिकी यौमिद्दीन. हाँ, छोटी की आवाज डाल देना. ली नाम से ली ली ली. मालिकी मालिकी यौमिद्दीन. हाँ अब ठीक है. ठीक, मालिकी और छोटा छोटा लिकी मालिकी. जी जी आपने इसको प्रैक्टिस करना है. या आपके पास बच्ची भी कोई है, वो सुना सकती है, मुझे सुनाना चाहे. हाँ, बैठी हुई है. सुना दें अगर सुनाना चाहे. पढ़ो. कोई बात है. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने. आपने और भी अच्छा पढ़ना है. ठीक है, मामा को बहुत ज्यादा सुनाना है, छुट्टी नहीं करनी है आपने. मुझे भी सुनाना है. ठीक है, मुझे सुनाना है आपने नेक्स्ट टाइम भी. बहुत प्यारा सुनाया आपने माशाल्लाह. अच्छा सिस्टर आज नेक्स्ट फरहत. सिस्टर फरहत. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी सिस्टर फरहत सुनाए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर रहीम. मालिकी यौमिद्दीन. माशाल्लाह आपका ये ठीक है. बट अऊज़ु में ना आपको वो सही था. अऊज़ु. ठीक, आइन को अच्छा करें. अऊज़ु. हाँ, जोर से पीछे नहीं लेके जाना, टक्कर हो रही है पीछे. अऊज़ु. अऊज़ु बिल्लाहि. अऊज़ु. अच्छा और बेहतर नहीं, बेहतर है लाइक आ सिर्फ अली, जैसे अली जबर आ और आइन जबर आ, यानी जबर के साथ कर लें पहले प्रैक्टिस, और फिर पेश के साथ कर लें. अऊज़ु. अऊज़ु ज़ु नहीं. अऊज़ु. अऊज़ु बिल्लाहि. ठीक है हो जाएगा इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे. हाँ जी, प्रैक्टिस करनी. और दूसरा ये कि इसमें उन्ने की आवाज ना, लाइक थोड़ी सी मुझे लग रहा है नहीं. अऊज़ु. ठीक है माशाल्लाह. आपने ना प्रैक्टिस रखनी है बस. माशाल्लाह आपका कर सकती हैं आप. अच्छा अभी सिस्टर फरहत आपने सुनाया ना माशाल्लाह. जी हम फरहत दो हैं शायद. हाँ. एक फरहत और जी है, एक फरहत जी 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 वही मैं समझ रही थी, मैं दूसरी फरहत सुना रही हूँ. चलिए सिस्टर G4 आप सुना दे. फरहत G4. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर रहीम. मालिकी यौमिद्दीन. रहमान में वही उर्दू वाला रहमान बना. रह नहीं होगा. रहमा. जी रहमानिर रहीम. अच्छा माँ नहीं होगा. माँ मुंह जरा खुला होना चाहिए. माँ. जैसे कहा था ना, खुशी से माँ को देख के कितनी खुशी होती है.
ٹھیک ہے یہ. اور بسم اللہ آپ سنا رہی تھی نا جب شروع میں، تو اس میں بھی مطلب ہا کو واضح کرنا ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے آپ نے، ہا کو اسپیشلی. ٹھیک ہے، میری بیٹی بھی سنانا چاہتی. جی ضرور ضرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالکی دوبارہ سنیں. مالك يوم الدين. مالکی یوم، یوم اس میں کیا مسٹیک ہے؟ یوم الدین. یا کے اندر نا آپ کی وہ غننے کی آواز آ رہی ہے، یوم نہیں، یو یو یا یوم الدین ہے نا. ٹھیک ہے، یہ نیزل ساؤنڈ کہتے ہیں، یعنی غننے کی آواز نہیں ہو. می میں ہے نا، می میں ہوگا، بٹ اس کو یا پہلے سے نہیں لے کے آنا. یوم الدین. یوم الدین. ہاں، اور جلدی نہیں، یا زبر یا. جی ٹھیک ہے، یا او یا او یا او. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کا نا لام ہل رہا ہے، مطلب اس میں جھٹکا آ رہا ہے. ال یہاں ال آگے اور نیچے رب بل نہیں، ال کو پکڑ کے جما دیں. الحم جی پڑھیں. الحمد. زبان کو ہلنے، جب لام پہ لے آئی نا، زبان ہماری ایکچولی عربی میں جو آگے کے 8 دانت ہے نا اس کے پیچھے لگتی ہے، اردو میں نہیں لگتی. اردو میں ہم مڈل میں کہیں بیچ میں، تو آپ اچھا سا یہاں جمائیں دانتوں کے بالکل پیچھے. الحمد. بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر پھر زبان کو آگے تک لے کے جائیں بالکل جڑ میں. ہاں جی، رب اب صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ہلنے نہیں دینا. تو کیا ہوا تھا؟ الحمد للہ رب ٹھیک ہے. باقی ٹھیک ہے آپ کا، ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ. اور بچوں کو ضرور آگے لایا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے. سسٹر آپ کا ٹھیک ہے آواز؟ سسٹر اے بی ای جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ماشاء اللہ، اچھا سنا ہے آپ نے. اب دیکھیں، مگر یہ کہ مجھے رحمان میں تھوڑا سا را کی طرف مجھے لگا، را نہیں، زبان رو الرحمن. باقی آپ کا ماشاء اللہ. میرا الرحمن کا جو راہ ہے اور جو الرحیم کا راہ ہے، تو دونوں میں خا کا مجھے تکلیف ہو جاتی کبھی کبھی ادا کرنے میں، کہ کبھی وہ خا کا مخرج نکلتا ہے. تو آپ درست کر دیں کہ جیسا صحیح ہے یا نہیں. دوبارہ سنا غور سے. جی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، رحمان یوم الدین. جی خواہ میں زبان ہم اوپر لے جاتے ہیں نا، خواہ 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 ہے نا، پیچھے سے خواہ کر کے دیکھیں. خواہ زبان ہم پیچھے ٹکرا رہے ہیں نا. ہاں ہم نے جی تعاوذ تسمیہ میں ہو جاتا ہے، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے. عادت ہو جاتی ہے نا بچپن سے، ہم جو سیکھتے ہیں. اچھا اس کو سیدھا لے جائیں. یہ جو آج کی میری پہلی تھی باجی میٹنگ، تو میرے جو 2 باقی ہے، تو اس میں کچھ مسئلہ ہے کہ میں ابھی جوائن ہوئی ہوں آج ہی. کیا مسئلہ ہے؟ مطلب کس چیز کا مسئلہ؟ نہیں مطلب اس میں میں اٹینڈ نہیں کر پائی تھی، تو کورس تو میرا پھر باقی کا رہیں گا ہی نا، کہ اس کی میرے کو آڈیو بھیجنا پڑیں گی. نہیں ہے، مطلب اگر وہاں میں کوئی بھیجنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہاں میں نے کوئی گروپ بنایا ہی نہیں ابھی تک جس میں آڈیو بھیجی جائے. ٹھیک ہے، میری ایک درست ہو گئی، لیکن یہاں پر ایک جو آئین تھا اور جو
حمزہ تھا تو وہ میرا درست ہوا کہ جیسے اس کو مخرج اس کا صحیح کیسا ہے. پہلے میں عین بھی جو حمزہ تھی اسی کے طریقے سے ادا کرتی تھی. اب الحمدللہ. آپ دوسری جگہ مطلب اوپر سے مطلب جہاں عین تھا وہاں پہ مطلب ایک دم عین کر کے ایک دم لما کر. الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے بس ہیلپ کی. اللہ شکر. الحمدللہ الحمدللہ. میرے خیال سے سارے ہو گئے, رہ تو نہیں گیا نا انشاءاللہ العزیز. اچھا اب کسی کو کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں.